شاہ جہاں صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ناظرین سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں مختلف اہم موضوعات کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم اس حوالے سے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، ذخیرہ اندوزی جسے احتکار کہتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی ممانعت اور مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں، اس حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ ان کے ساتھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ملحۂ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد احمد رضا صدیقی صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، ذخیرہ اندوزی مختصراً اس وجہ سے کھانے پینے کی اور دیگر اجناس جو ہیں ان کو روک لینا کہ جب ان کی شارٹیج ہوگی یا ان کا جو ریٹ ہے، ان کی قیمت جو ہے، پرائس جو ہے وہ بڑھے گی، تو پھر ہم اس کو مارکیٹ میں لائیں گے۔ یہ مختصراً ذخیرہ اندوزی یا احتکار کہلاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ وہ صرف ایسے ذخیرہ اندوزوں کو ہوتا ہے، اور وہ بھی وقتی فائدہ ہوتا ہے۔ بظاہر اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ فائدہ کیا ہے کہ بظاہر اس کے ہاتھ میں چند ٹکے آ جاتے ہیں، وہ اضافی منافع کما لیتا ہے اس برے طریقے کے ساتھ، لیکن نقصان کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ بعض کا پورے ملک، بعض کا ایک صوبے، بعض کا ایک شہر، اور اس میں موجود بسنے والے کروڑوں لاکھوں، اور کم از کم اگر ایک چھوٹے قصبے کا ہی ذکر کر لیں تو ہزاروں لوگوں، ہزاروں مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو ایک لوئسٹ درجہ ہے، ہزاروں، ورنہ اگر پورے ملک میں ذخیرہ اندوزی کی وبا پھیل جائے تو پھر کروڑوں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات قحط کی وجہ سے، شارٹیج کی وجہ سے کھانے پینے کی بنیادی جو اشیاء ضروریہ ہیں انہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یعنی مسلمان جو ہیں وہ پریشان حالی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان پر ایک مصیبت آ پڑتی ہے جو کہ قدرتی نہیں ہوتی، جو خود پیدا کی گئی ہوتی ہے، جو مصنوعی ہوتی ہے، جو یوں سمجھ لیجیے غیر امانت دار اور نقصان پہنچانے والے تاجر جو ہیں نقصان کے طور پر اور اپنی بدنیتی کے طور پر مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کی پریشانی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، ان کی بے چینی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں، غلے میں تو یہ خاص طور پر یہ عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کے لیے بھی لوگ یہ معمول بنا لیتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے سٹاک اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو چونکہ مہنگائی جو ہے یہ بڑھ جائے گی اور اس چیز کی زیادہ سپلائی نہیں ہوگی، شارٹیج ہوگی، تو ہم اپنی من مانی قیمت پر مہنگا کر کے یہ غلہ یا اجناس، یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں یہ بیچیں گے۔ یہ ایک صورت ہے، اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں، اس پر تفصیل سے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں جناب علامہ یاسر حسین قادری صاحب۔ احتکار، اس کا معنی اور مفہوم وسیع تر تناظر میں کیا ہے، اور پھر قرآن و سنت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات اس کی مذمت میں ہمیں کیا ملتی ہیں، اس پر کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، اسلام دینی فطرت ہے، اسلامی تعلیمات کی روح یہ ہے کہ کاروبار فطری انداز سے جاری و ساری رہے، یعنی طلب اور رسد میں توازن برقرار رہے۔ اب یہ جو ذخیرہ دوزی کی ایک لعنت ہے یہ
کہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، بلکہ جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں جی اس میں میڈیسن بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں پیٹرول بھی ہے، بالکل اور اس میں کھانے پینے کی اجناس بھی ہے، اس نیت سے ہر چیز جی ہر چیز یعنی آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کر دی جاتی ہے، مصنوعی قلت پیدا کر کے، بحران پیدا کر کے، جو تاجر بھی ایسے کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یحتکر الا خاطئ، ذخیرہ اندوزی کرنے والا نافرمان ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انتہائی غیر اسلامی اور غیر انسانی فعل ہے، یہ فعل شر ہے، برا فعل ہے کہ جو مخلوق خدا کو ایذا پہنچائے، مخلوق خدا کو تکلیف اور نقصان کا باعث بنے، ایسی ذخیرہ اندوزی سے ممانعت کی گئی ہے، اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ اور پھر وہ بد دیانت تاجروں کی صورت میں اٹھایا جائے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جی اس پہ لعنت کی گئی ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ جی فرمایا کہ المحتکر ملعون، حدیث پاک ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے اور وہ ملعون ہے، اس پہ لعنت کی گئی ہے، اور دنیا و آخرت میں بھی وہ دھتکارا گیا ہے، اللہ اس سے دور کر دیا گیا، وہ دنیا میں اس کا عذاب بھگتے گا، اسے کوڑ کی بیماری لگ سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور کچھ لوگ اگر یہ ذہن میں آتی ہیں جی یہ حدیث تو یہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ذخیرہ دو تو خوش و خرم زندگی بسر کرتے ہیں بظاہر طور پر، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے ہو سکتا ہے بندہ ظاہری طور پر تندرست ہو تو کئی عارضے لاحق ہوتے ہیں بندے کو، اور دوسرا اگر خوش و خرم ہے تو یہ اسے خدا کی مہلت اور خدا کی طرف سے ڈھیل سمجھیں گے، یہ توبہ کر لے۔ اور اس کے برعکس دیکھیں جو تاجر ایماندار ہے اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، فرمایا التاجر الصدوق، بالکل صحیح، جو ایماندار تاجر ہے نا جی وہ شہداء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ اس کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا، جو تاجر جو ہے وہ صادق ہے، جو امانت دار ہے۔ یہ جو کوئی بھی چیز کی آپ کھانے پینے کی اشیاء اس کو پریفر ہے، جی اسے ترجیح دی گئی ہے، جی وہ خاص ہے کھانے پینے کی اشیاء، اسی طرح ادویات جو جان بچانے والی ہیں، اسی طرح پیٹرول ہے کیونکہ نقل و حمل کے لیے یہ بنیادی چیز ہے، تو ایسی چیزوں کو اسٹاک کرنا اس نیت سے کہ قیمت بڑھ جائے گی، اس نیت سے کہ اس کی طلب زیادہ ہوگی، شدید طلب کے باوجود بھی جو تاجر چیزیں نہیں بیچتا، مارکیٹ میں نہیں لے کر آتا، تو وہ ذخیرہ دے گا، اس پر لعنت کی گئی ہے، وہ گنہگار بھی ہے، وہ نافرمان بھی ہے۔ یعنی بلیک مارکیٹنگ کرنا، بلیک مارکیٹنگ، جی جان بوجھ کر بحران پیدا کر دینا، اللہ زرعی ملک ہو کر آٹے کا بحران پیدا کر دینا، کبھی چینی کا بحران پیدا کر دینا، حالانکہ چینی کے ذخیرے موجود ہوتے ہیں، ایکسپورٹ کی جاتی ہے، لیکن جو ایسا فعل کرے گا مخلوق خدا کو جس میں نقصان ہو، مخلوق خدا تکلیف میں آئے، حکمران بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ فقہائے کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر شدید طلب ہے، مارکیٹ میں شارٹیج ہے، جس کے پاس ذخیرہ ہے، تو جو امیر المؤمنین ہے یا خلیفۃ المسلم جو حکمران ہے اسے چاہیے کہ وہ اسے مجبور کرے بائی فورس کہ وہ مارکیٹ میں لے کر آ کر اپنا وہ فروخت کرے غلہ، اپنی وہ اناج ریٹ پہ فروخت، جی اسی یہ جو گھرانی ہے، ناجائز منافع خوری ہے، جس کی اسلام قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ صحیح۔ کوئی اچھا وہ میاں زبیر صاحب ہیں شاہکوٹ سے تاجر ہے، ان کا سوال ہے، مجھ سے پوچھا ابھی انہوں نے کہ یہ جو فصل کا جب وافر مقدار میں منڈی میں موجود ہوتی ہے، جب فصل آتی ہے ہر جگہ وافر مقدار میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں، تو اس وقت کچھ لوگ تاجر کیونکہ کہ تجارت کا یہ اصول ہے، اس وقت پرچیز کرتے ہیں، خرید کر رکھ لیتے ہیں، جی اپنے گودام میں رکھ لیتے ہیں، لیکن حکومت بھی رکھتی ہے، کسی نے تو رکھنی ہے نا جی، تاکہ اگر یہ آؤٹ آف سیزن تک چیز پہنچے تو اس وقت رکھ لینی، اور پھر اگر طلب بڑھتی ہے تو اس کو بھی باہر نکالے گودام سے، یہ نہیں کہ باہر شارٹیج ہے، قلت ہے، وہ اور انتظار کرے کہ اور مہنگا ہو جائے اور مجھے اس سے زیادہ منافع حاصل ہو، تو یہ چیز ناجائز ہے۔ اگر کوئی ایسے رکھتا ہے، ہاں تھوڑی بہت جو قیمت بڑھتی ہے، گرانی ہوتی ہے، وہ اس کا منافع ہے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر مارکیٹ میں قلت پیدا ہو چکی ہے
مہنگائی بڑھ رہی ہے، وہ اس لیے سے روک لے کہ عوام اور تکلیف میں آئے اور قلت بڑھ جائے، بحران پیدا ہو جائے تو میں مہنگے داموں بیچوں گا، یہ ناجائز ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کرونا کے دنوں میں بھی جو کرونا کا معاملہ پیش کیا گیا، ان دنوں میں بھی مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کی شارٹیج ہوئی اور جان بوجھ کر کچھ بحران پیدا کیا، حتیٰ کہ یہ ماسک جو عام استعمال کا تھا، جو 2 4 5 روپے کا تھا، وہ 10 روپے 20 روپے، اور پھر اس کی قیمت بڑھتی گئی، جتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی اتنی اس کی قیمت بڑھتی گئی۔ تو یہ ایک مثال ہے، یہ مفتی صاحب یہ اخلاقی گراوٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اخلاقی خطار جو ہم کھو چکے ہیں۔ یہی قوم تھی اور 1965 کی جنگ کے دوران دیکھیے کسی تاجر نے ذخیرہ بازی نہیں کی اس وقت، یہی قوم تھی، کسی تاجر نے منافع خوری نہیں کی، کسی نے کوئی ذخیرہ نہیں روکا، کوئی گھبراہٹ، اپنا سب کچھ پیش کیا جی، اور اللہ پاک نے پھر فتح بھی دی، عزتیں بھی عطا کی ہیں، اور اللہ پاک نے کسی کے دل میں گھبراہٹ نہیں پیدا ہونے دی۔ آپ تھوڑا اسٹڈی کر کے دیکھیے 65 کی جو وار ہے، جو جنگ ہے، اس میں کوئی بھی گھبرایا نہیں تھا، کوئی بھی پریشان نہیں ہوا تھا کہ جنگی حالات ہے۔ اللہ پاک نے پھر وہ حوصلہ دے دیا، وہ تمامیت اور سکینت اللہ پاک نازل فرما دیتا ہے کہ جب قوم کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے، نہ سستی دکھائی، نہ غمزدہ ہوئے، اور سچے ایمان کا مظاہرہ کیا، اور اخلاقی اقدار بہت بڑی، جس کے پاس تھا اس نے بانٹا، کسی نے ذخیرہ بازی کی۔ جو آپ پیچھے کووڈ گزرا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، تو اس میں مزاج سنگ دلی کا ہو گیا، ہر شخص شکیل قلب نظر آیا، ہمیں تاجر شکیل قلب نظر آیا، سنگ مزاج ہو گئے۔ دولت اصل انسان فطری طور پہ دولت سے انسان پیار کرتا ہے، تو دولت جب حرص و حوث بڑھ جائے، اس کی جب لالچ پیدا ہو جائے، جب انسانی اقدار جو ہے وہ ناپید ہو جائیں، جب احساس مردہ ہو جائے، ملے ہی نہ، زمین سو جائے، تو پھر یہ ایسی آتی ہیں چیزیں۔ لیکن یہ قوم میں یہ اخلاقی گراوٹ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت برا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں ایک معاشرے پر، ایک مملکت پر؟ ذخیرہ اندوزی بھی بربادی پیدا کرتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی اسی لیے منع کی گئی کہ آپ جو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ روک لیتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں آتی، تو اس کا نقصان مخلوق خدا کو ہے۔ جب کھانے کی چیزیں نہیں ملیں گی، اس میں جانور بھی شامل ہے۔ اسلام جی لوگ اپنے بچوں کو مار کر خودکشی کر لیتے ہیں، کیسے کتنے واقعات ایسے ہیں، پہلے بچوں کو مارتے ہیں، گولیاں مار دی، پھر اپنے آپ کو گولی مار لی، تو معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جاتا ہے۔ جہاں حکمران ہوتے ہیں بحیثیت مجموعی، وہیں کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ہیں بطور تاجر یا ذخیرہ اندوزی کرنے والے معاملات میں جب ہم شامل ہوں گے تو پھر ہم بھی اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ جی، ذخیرہ اندوز کرنے والے جو اسٹاک کرنے والے ہیں، اس لیے سے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور انہیں اس کی سزا بھی دی جائے گی اللہ پاک کی طرف سے، اور انہیں عذاب بھی دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور حکمران طبقہ اگر اس کا نوٹس لے تو وہ تعزیری سزا بھی دے سکتا ہے، حکمران تعزیر لگا سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے ایسے تاجر کو، اور زبردستی اس کا مال لا کر بازار میں، بلکہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک ذخیرہ اندوز کا اناج آگ لگا دی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو ذخیرہ اندوز کا آپ کہتے ہیں حکمران اسے زبردستی لا کر بیچ بھی سکتا ہے، حکمران ضبط بھی کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک جو اسٹاک کرتا ہے نا جی، یعنی بہت زیادہ قید سالی کا معاملہ ہے تو وہ کہنے پہ بھی نہیں فروخت کرتا، تو جو حکمران ہے اسے چاہیے کہ وہ بائی فورس اس کو مارکیٹ میں سامان لانے پہ مجبور کرے۔ ضروریات زندگی کی اشیاء اگر نہیں لاتا تو وہ بھاگ کے سرکار ضبط بھی کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین سامعین، بابرکت لمحات 9 نیوز 18 کے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے ہمارے مہمان ثنا خان جناب محمد احمد رضا صدیقی صاحب۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ
کی راہ میں حائل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، زمانہ خوب ہے چاؤ ہے بس ایک بستی میں، سبحان اللہ، زمانہ خوب ہے چاؤ ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، قدم کتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، قدم کتنا ہے فقری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، کہ میں اتنی دور میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ جی ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جو لوگ، جو تاجر، جو دکاندار ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، جیسے گفتگو ہو رہی تھی، بظاہر وہ منافع کما رہے ہوتے ہیں، پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بے چینی، بے قراری اور اضطراب کما رہے ہوتے ہیں۔ انہیں دلی سکون حاصل نہیں ہوتا، قلبی سکون حاصل نہیں ہوتا، روحانی سکون حاصل نہیں ہوتا، اور اکثر جسمانی سکون بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مختلف بیماریاں ان کا وہ شکار رہتے ہیں، اور اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آپ نے گوشت نہیں کھانا، آپ نے فلاں چیز نہیں کھانی، یعنی ڈاکٹرز کی طرف سے ان پر ایسی پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھانے سے ہی وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی بعض اوقات یہ انہی کا سبب ہوتے ہیں، اور یہ 2-3 چیزیں میں نے کہیں، اللہ نہ کرے بعض اوقات ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، خود زبان سے ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ جی، اور بڑے بڑے
تاجر بول رہے تھے کہ جی بس گزارا نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی آ جائیں تو کہاں لگ رہے ہوتے ہیں جی، وہ بعض کا اولاد جو ہے عیاشیوں میں لگا رہی ہوتی ہے، حرام کاریوں میں، مختلف حرام کے جو ذرائع ہیں وہاں وہ دولت استعمال ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ہاسپٹلز میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات پھر اس سے بھی آگے کچھ کیسز تھانے کچہریوں میں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ روپیہ پیسہ اگر بچا کر وہ تاجر چلا بھی گیا اس دنیا سے تو اولاد جو ہے جب حرام نے کھلایا، دنیا میں بھی وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی، حدیث مبارکہ میں باقاعدہ اس پر موجود ہے، اور پھر اس بندے کے چلے جانے کے بعد اس کی وہ دولت جو ہے اس پر اس کی اولاد عیاشی کرتی، اور ایسی عیاشی کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز ہی چھوڑ دیتی ہے، اور پھر اس بندے کو اللہ معاف کرے توبہ نہیں کی، سچی توبہ نہیں کی، اور اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے، اللہ عدل و انصاف بھی فرماتا ہے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، توبہ شامل حال ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے، لیکن انصاف کا تقاضا بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھر قبر میں اس کے عذاب ہو رہا ہو، کل روز محشر اپنے گناہوں کی سزا اس کو بھگتنا پڑے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، اس پر تو مزید کلام کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال علامہ یاسر حسین قادری صاحب، ناجائز منافع خوری یہ بھی عام ہے، ہم صرف ذخیرہ اندوزی کو تو لیتے ہیں کہ جی بڑے بڑے تاجر یا بڑے بڑے بروکرز جو ہیں وہ سٹاک پہ سٹاک اکٹھا کیے جا رہے ہیں، بالکل ان کے حوالے سے تو مذمت ہے اور بہت برا عمل ہے۔ ناجائز منافع خوری ایک حد سے بڑھ کر، مہنگائی آتی ہے لیکن خود ساختہ جو مہنگائی ہے جو ہم نے خود کی ہوئی ہے، دکانداروں نے کی ہوئی ہے، ریڑھی والے نے کی ہوئی ہے، تاجر نے کی ہوئی ہے، پروڈکٹ مینوفیکچرر جو ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، تو یہ تو مہنگائی کا عذاب ہم خود لا رہے ہیں، ناجائز منافع خوری کر کے، ناجائز ریٹ جو ہے وہ بڑھا کر، اس پر بھی کلام کیجیے۔ مفتی صاحب، میں نے عرض کیا تھا اسلام خیر خواہی کا درس دیتا ہے، بالکل صحیح، اسلام مخلوق خدا کو فائدہ دینے کی ترغیب دیتا ہے، اس لیے تاجر کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میں خلافت راشدہ کے دور کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے ایماندار تاجر گزرے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اللہ کے رسول کے غلام ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خلافت راشدہ کے دور میں مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہو گئی جی، تو دعا کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہ اللہ پاک صبح کو بہتری فرمائے گی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ جو تھے وہ باہر سے غلہ لے کر مدینہ پاک میں آئے، اور جو مدینہ کے تاجر تھے جو اتنا مال تجارت 1000 اونٹ جو لدے ہوئے تھے اناج سے، تو جو مکے کے تاجر ہیں وہ چلے گئے شام کو حضرت عثمان غنی کے پاس، جا کر کہتے ہیں جی یہ آپ کے پاس سنا ہے مال آیا ہے، اناج آیا ہے، آپ انہیں اندر بلاتے ہیں اور اپنا گودام دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو 1000 اونٹوں کا وہ مال پڑا ہوا تھا۔ جب مال دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ ہمیں بیچ دیں، آپ کہتے ہیں تاجر کیا ہے جی، تو تاجروں کی جماعت گئی ہے، آپ فرماتے ہیں کتنا نفع دو گے، تو 50% تک انہوں نے آفر کی جی 50% تک ہم دے دیں گے، اس سے بڑے بھی ہوں گے، تو پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نہیں مجھ سے اس سے زیادہ نفع میں نے لینا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ کتنا لیں گے، آپ فرماتے ہیں میں نے زیادہ نفع مل رہا ہے، تو وہ آگے، تو بلکہ ایک روایت میں آپ نے کہا ہے مدینے کے تاجروں گواہ ہو جاؤ، یہ میں نے 1000 اونٹ جو لادے ہوئے ہیں انہیں سارے میں نے مدینے کے فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دی، سبحان اللہ، اور 700 گنا سے بھی زیادہ بغیر حساب جیسے رب کی مرضی ہے، تو یہ بھی تو ایک تاجر تھے۔ آج بھی آپ مدینے پاک میں جائیں، عرب میں جائیں تو آج بھی وہاں کے فندق عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نام کا اکاؤنٹ بھی ہے بینک میں، اور ان کی ہوٹلز بھی چل رہی ہیں، ان کا آج تک اکاؤنٹ ہے، 1400 سال گزر گئے مفتی صاحب کا مبیش، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انہوں نے اپنے جیش الاسرہ کے موقع پر مال تجارت پیش کر دیا اور جنت خرید لی، اور بلکہ یہ سرٹیفکیٹ لیا ما در عثمان و معاملہ بعد الیوم، کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے جنت اس پہ واجب ہے، کوئی اس کا عمل اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اور یہ تاجر ہے،
یہ رہنمایا ہمارے. اور پھر آگے دیکھیے احیاء العلوم میں علامہ غزالی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے ایک بزرگ ہے حضرت عبداللہ خاکی، تو ان کا ایک واقعہ آپ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے تو وہ سرمایہ ان کا تھا، انویسٹمنٹ ان کی تھی، آگے وکیل تھا، ان کا ملازم تھا جو مال لے کر بیچا کرتا تھا، سیل مین آج کی زبان، جی سیل مین کہہ لیں ان کا تھا آگے. تو یہ واقعہ ہے عراق کے شہر بصرہ کا. تو بصرہ میں ان کا مال تجارت کافی تھا، وہ ان کا وکیل اور ملازم جو تھا وہ مال لے کر شہر میں داخل ہو گیا، اور آپ کا پیچھے سے حکم تھا کہ مال جو ہے نا شہر میں آئے تو یہ فوری بیچنا ہے، تم نے انتظار نہیں کرنا. اب جو بصرہ شہر کے بیپاری تھے، جو تاجر تھے، یہ ان تاجروں کے لیے جو ہمارے آج کل معاشرے میں ہیں، تو جو تاجر تھے انہوں نے کہا بھائی جمعے تک رک جا، تو مارکیٹ اوپر پہ جا رہی ہے تو نفع زیادہ ہوگا. اب وہ جو وکیل تھا ان کی باتوں میں آ گیا، وہ جمعے تک رک گیا اور مال اس نے بیچا اور ڈبل ٹرپل کئی گنا زیادہ منافع اور پروفٹ اس نے ارن کیا، اس پہ کمایا. تو اتنا پروفٹ ارن کر کے، اتنی کمائی کر کے جب انہوں نے خبر دی نا انویسٹر کو، مالک کو خبر دی اپنے کو کہ اتنا نفع کمایا میں نے اور مال جمعے تک میں نے روکا بعد میں بیچا، تو وہ مالک، وہ بزرگ رحم اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ تو نے مخلوق خدا کو نقصان دیا ہے، تو نے اسی وقت مال بیچنا تھا، تو اس کے مہنگے ہونے تک ویٹ کرتا رہا، اب یہ مال میرے لیے روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اب جو کمائی ہے، جو راس ہے، سارے کا سارا مال بصرہ شہر کے فقیر اور مسکینوں پر صدقہ کر دے. سبحان اللہ. اور یہ تو میں بات کی بات کر رہا ہوں، حضرت عثمان غنی تو قرون اولیٰ کی ہستیاں ہیں. جیش الاسرہ ہمارے سامنے ہے کہ گھر کا سب کچھ مال، آدھا مال پیش کیا جا رہا ہے، اور مزدور نے جو مزدوری میں کھجوریں کمائی ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، وہ بظاہر وہ فاقہ کش ہیں، جو کھجوریں کمائی ہیں وہ اللہ کے راستے میں قحط سالی تھی. جیش الاسرہ اسی لیے کہتے ہیں تنگ دستی والا، جی لشکر. تو یہ تو ہمارے اسلاف کی یہ روایات موجود ہیں، یہ ان کے معاملات موجود ہیں، لیکن ہم تو اس کے برعکس جا رہے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرم مبشرہ میں سے ہیں، اور آپ ان کی دیکھ لیجئے کہ جب اخوت مدینہ ہوئی، مباحثات مدینہ جسے کہا جاتا ہے، تو آپ نے کہا مجھے بازار کا راستہ بتا دیا جائے، تو آپ نے غالباً پنیر سے کاروبار، 1.5-2 سیر پنیر سے کاروبار شروع کیا تھا. اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے اور پردہ فرماتے ہیں، تو جو آپ جائیداد چھوڑ کے گئی ہیں، جو آپ اپنی وراثت چھوڑ کے گئی ہیں، جو آپ کے ایسٹس ہیں، اتنا سونا تھا کہ کلہاڑوں سے توڑ کر وہ تقسیم کیا گیا تھا، اور سونا توڑ کر کے کلہاڑوں کے منہ مڑ گئے تھے، ہزاروں تولے سونا تھا. اور اس کے باوجود ہے کہ آپ بھی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی طرح بہت زیادہ وہی میں عرض کرنے لگا ہوں ہمارے کاروباری حضرات کے لیے جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے. تو آپ سے پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں، اور آپ نے کہ اتنے سے پنیر سے کاروبار اور اتنی ترقی، آپ نے ان میں جو چیزیں بتائی تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میں نے مال کو کبھی نہیں روکے رکھا. کتنی برکت ہے، اور پریکٹیکلی وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، امپلیمنٹ کیا اپنے اوپر انہوں نے اس چیز کو کہا. ایک تو میں ادھار مال لیتا بھی نہیں تھا اور ادھار مال بیچتا بھی نہیں تھا، اور یہ پھر فرمایا کہ جب میرے پاس مال آ جاتا میں انتظار نہیں کرتا تھا کل تک، یعنی میں اس کو کبھی بھی اس چیز کے ویٹ میں نہ رہا کہ منڈی اوپر جائے، ٹھیک ہے، مارکیٹ تیزی کی طرف جائے، جی منڈی تیزی کا فرماتے میں نے کبھی خیال نہ کیا، جیسے ہی مال آیا میں نے مارکیٹ میں بیچا. تو یہ کلیہ ہے تاجروں کے لیے کہ اتنا انہوں نے کاروبار میں ترقی کی. اور رہا انفاق فی سبیل اللہ، وہ علیحدہ سے ہے، وہ علیحدہ سے ہے. ہمارا موضوع انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے آج، تو یہ سٹاک کے حوالے سے ہے، ذخیرہ دوزی کے حوالے سے ہے. تو یہ میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہ آپ نے 1.5-2 سیر پنیر سے کاروبار شروع کرتے ہیں، پردیس میں گئے ہیں، تو یہ برکت ہے. تو پوچھا گیا نا کہ جب وراثت مفتی صاحب کلہاڑوں سے سونا توڑ کر تقسیم کیا گیا، کلہاڑوں کے منہ مڑ گئے تھے، تو پوچھا گیا جی اتنی ترقی، اتنا کیسا کاروبار میں آپ نے کامیابی؟ تو فرمایا ایک تو میں ادھار خریدتا نہیں، ادھار بیچتا نہیں، دوسرا میں جب مال آ جاتا میں گودام میں نہیں لگاتا تھا، نہ منڈی دیکھی نہ تیزی دیکھی، مال آیا بیچ دیا.
یہ انتظار، تو ایسا کر کے دیکھیے، اس سے برکت آئے گی اور کاروبار بھی آپ کا اوپر کو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ذخیرہ اندوزی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو وافر غلہ موجود ہو مارکیٹ میں، ہر بندے کو مناسب میں جدھر سے مرضی لے لو، اس وقت کوئی خریدتا ہے کہ یار تھوڑا سیزن گزر جائے اور یا تھوڑی گرانی ہو جائے، منافع تھوڑا مل جائے تو پھر وہ بیچ دے۔ دیکھیں سٹور بھی تو کسی نے کرنا نا جی، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ قلت پیدا ہوگی جب بحران پیدا ہوگا۔ ہاں جیسے مارکیٹ میں طلب بڑھتی ہے تو یہ دے، ساتھ ساتھ بیچے، بالکل صحیح، یعنی مارکیٹ میں طلب شدید ہے اور رسد پیچھے نہیں ہے، اور لوگ جو ہے نقصان ہے، جیسے جیسے ضرورت ہے جو کوئی صرف اس کو روک کے نہیں رکھنا، جی روک کے نہیں رکھنا۔ اگر مارکیٹ میں مناسب مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اور جیسے ہی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہوتی پھر وہ نہ روکے۔ اللہ آخر میں پیغام جی اسی طرح وہ زمیندار جو اپنا اناج اگاتے ہیں وہ بھی گھر میں اپنے کھانے کے علاوہ رکھ سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہی حکم ہے، وہ تب تک جائز ہے جب تک مارکیٹ میں طلب اور رسد کا توازن برقرار ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ میں طلب کی شدت ہو جاتی ہے، رسد کی کمی ہو جاتی ہے، ان کو بھی حکم یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں غلہ لے کر آئیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو مین اس میں علت یہی ہے کہ مخلوق خدا کا لوگوں کو نقصان نہ ہو، لوگ تکلیف میں نہ آئے، اور وقت پر انہیں ان کی ضروریات بہم پہنچتی ہیں۔ جی تو یہاں تو بڑا پیغام آخر پہ یہی ہے میرا کہ دیکھیے اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، اتنی تنزلی مفتی صاحب آ چکی ہے کہ جان بچانے والی ادویات تک وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں وہ مہنگی کر، جیسے رمضان میں آپ ابھی فرما رہے تھے کہ رمضان میں آپ ایسا کرتے ہیں جی، وہ جو یہودیوں کی، غیر مسلموں کافروں کی وہ جو کوکو کولا ہے، وہ جو پیپسی ہے، کافروں کی پروڈکٹس ہیں، وہ سستی ہو جاتی ہے، اور یہ جو مسلمانوں کی کھجور ہے یہ اور مہنگی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے۔ لوگ اسٹوروں میں لگاتے ہیں، آپ کے شہر میں لوگ اسٹوروں میں لگا لیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں مہنگی کر کے بیچیں گے۔ ابھی گرمیوں میں ہمارا رمضان گزرا جی، تو اس میں رمضان میں لیمو وہ جو شکنجن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نیمو کی دیکھیے قیمتیں کتنے ڈبل ٹرپل کر دی جاتی ہیں۔ یہ چند ایک مثال، اور جیسے عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہمارے یہاں تمام وہ مسالہ جات ہیں جو ادرک، لہسن، پیاز، یہ چیزوں کی گرانی ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، اور لوگ پہلے ہی مطلب اس کو سٹاک کرتے ہیں جی عید کے قریب مہنگا بکے گا۔ تو ان چیز ایسے تاجروں پر لعنت کی گئی۔ نبی پاک کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، فرمایا جو تاجر ہے اس سے تو برکتیں ہیں، وہ خوش بخت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہیں، اس سے بڑھ کر مقام کہ تاجر جو ہے وہ صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور فرمایا جو ذخیرہ اندوز ہے اس پہ لعنت ہے، اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ جو بھی چیز اس میں پیٹرول بھی آتا ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے، ادویات بھی ہے، اس میں کھانے پینے کی سب سے پہلے چیزیں آتی ہیں، کپڑا بھی اس میں آتا ہے، تن چھپانا ہے ہم نے۔ تو جو بھی اس نیت کے ساتھ کہ بحران پیدا ہو جائے، قلت ہو جائے، مہنگی ہو جائے تب بیچوں گا، جان بوجھ کر، ابھی پتہ ہے یہ تاجر کو خبر ہوتی ہے کہ چینی آگے بھائی یا گھی آگے نہیں مل رہا، تو پھر کیا کرتے ہیں اس کو سٹاک کر لیتے ہیں مارکیٹ میں۔ پیٹرول والے ایسے کرتے ہیں جی 1 لیٹر دیں گے جی 2 لیٹر دیں گے جی، تو یہ غیر انسانی فعل ہے، بہت برا فعل ہے، غیر اسلامی فعل ہے، غیر اخلاقی فعل ہے۔ کوئی بھی مہذب معاشرہ ایسے فعل کی تعریف نہیں کرتا، اس کی مدح نہیں کرتا۔ بہت خوبصورت، ہمیں برکتیں اٹھانی چاہیے، اللہ کے رسول کی حدیث کی تجارت کیجیے، تجارت میں بڑی برکتیں ہیں، اور تجارت یہ انبیاء کا پیشہ ہے، یہ صحابہ نے تجارت اپنائی ہے، تو اتنی عظیم اور بابرکت پیشے میں آ کر کے حرام کی طرف مت جائیے۔ بے شک ناظرین سامعین، بہت خوبصورت گفتگو، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک گلی محلے میں ایک چھوٹے سے کاروبار، ایک دکان، ایک ریڑھی لگانے والے سے لے کر بڑے دکاندار، بڑے تاجر، بڑے بروکر، بڑے بزنس مین تک، مینوفیکچرر تک، سب کو یہ سوچنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ ناجائز منافع خوری بھی نہیں کرنی اور ذخیرہ اندوزی بھی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مصداق بننا۔ اللہ تعالیٰ سب پر ہر حوالے سے اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اسلام کی جو حقیقی تعلیمات ہیں ان پر ہمیں سب کو عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ ناظرین سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک اور کلام شامل کرتے ہیں۔ جناب محمد احمد رضا صدیقی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔
کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، اور کیا ظہوری لکھے نعت اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، کیا ظہوری لکھے نعت اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، نعت پڑھتا ہے آسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا، پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے معزز مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ فیض شاہ جہاں صدائے رمضان